وہ تھی تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں عسکری تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ صحرا میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ خلیفہ الازد کی موت کے بعد اس کے بتائے گئے آدمیوں کو گرفتار کیا گیا اور کئی صلیبی منصوبے صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلے۔ دوسری طرف رجب صلیبیوں کے ساتھ مل کر صلاح الدین ایوبی کو قتل کروانے اور سلطنت اسلامیہ کو ہرانے کے لیے ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے وہاں سے قاہرہ میں آنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ 3 خوبصورت لڑکیاں بھی بھیجیں۔ آگے کیا ہوا تو آئیے ناظرین داستان کو آگے شروع کرتے ہیں۔ رجب نے اسے ہنستے ہوئے اپنے خیمے کی طرف گھسیٹا تو لڑکی نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ رجب نے دست درازی کی تو لڑکی دوڑ کر اپنے ساتھی لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے رجب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں غلط نہ سمجھے۔ رجب کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم کتنی پاک باز ہو، بے حیائی تمہارا پیشہ ہے۔ اس پیشے کا استعمال ہم وہاں کرتی ہیں جہاں اپنے فرض کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لڑکی نے کہا، ہم عیاشی کی خاطر عیاشی نہیں کیا کرتی۔ رجب ان کی کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر لڑکیوں نے اسے کہا، ہمارے ساتھ 10 محافظ ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہیں، انہیں کل واپس چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے ان کی ضرورت محسوس کی تو ہم انہیں یہاں روک سکتی ہیں یا خود یہاں سے جا سکتی ہیں۔ رجب چپ ہو گیا، مگر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ لڑکیوں کو بخشے گا نہیں۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن رجب نے فلسطین سے ساتھ لائے ہوئے محافظوں کو رخصت کر دیا۔ دن گزر گیا۔ شام کے وقت رجب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ پروہت اپنے 4 حبشیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے سوڈانی زبان میں رجب سے کہا، ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیوں کی قربانی مانگی ہے۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں ہیں۔ ان میں سے 2 لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ رجب چکرا گیا۔ اس نے جواب دیا، یہ لڑکیاں قربانی کے لیے نہیں ہیں، ان سے ہمیں بہت سے کام لینے ہیں اور انہی کے ہاتھوں ہمیں تمہارے دیوتاؤں کے دشمن کو مروانا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ پروہت نے کہا، تم ان لڑکیوں کو یہاں تفریح کے لیے لائے ہو، ہم ان میں سے 2 لڑکیوں کو قربان کریں گے۔ رجب نے بہت دلیلیں دی، مگر پروہت نے کسی ایک بھی دلیل کو قبول نہ کیا۔ اس کے دماغ پر دیوتا سوار تھے۔ اس نے اٹھ کر 2 لڑکیوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھے اور کہا، یہ دونوں دیوتا کے لیے ہیں، انگوک کی نجات کے لیے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں کے ہاتھ میں انگوک کی نجات ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ رک کر رجب سے کہا، لڑکیوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں فوراً ڈھونڈ لیں گے۔ لڑکیاں سوڈان کی زبان نہیں سمجھتی تھیں۔ حبشی پروہت نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ رجب کو پریشان دیکھا تو انہوں نے رجب سے پوچھا کہ یہ حبشی کیا کہہ رہا تھا۔ رجب نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں قربانی کے لیے مانگتا ہے۔ لڑکیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تمہارے سر کاٹ کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جسم جھیل میں پھینک دیں گے، مگر مت جسموں کو کھا جائیں گے۔ لڑکیوں کے رنگ فک ہو گئے۔ انہوں نے رجب سے پوچھا کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے کیا سوچا ہے۔ رجب نے جواب دیا، میں نے اسے سمجھانے کے لیے ساری دلیلیں دے ڈالی ہیں، مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں، میں تو انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ یہ میری فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ پہلے اپنے دیوتاؤں کو خوش کریں گے، پھر میری بات سنیں گے۔ رجب کی باتوں اور انداز سے لڑکیوں کو شک ہو گیا کہ وہ انہیں بچا نہیں سکے گا یا انہیں خوش کرنے کے لیے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے گزشتہ رات رجب کی نیت کی ایک جھلک دیکھ بھی لی تھی، اس لیے وہ اس سے مایوس ہو گئی تھی۔ رجب نے انہیں رسمی طور پر بھی تسلی نہ دی کہ وہ انہیں بچا لے گا۔ لڑکیاں خیمے میں چلی گئیں۔ انہوں نے صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی
کہ وہ یہاں رجب کی عیاشی کا ذریعہ بننے یا حبشیوں کے دیوتا کی بھیڑ چڑھنے کے لیے نہیں آئیں۔ وہ بے مقصد موت مرنا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے وہاں سے فرار کا ارادہ کیا۔ فرار ہو کر فلسطین تک خیریت سے پہنچنا آسان کام نہ تھا، مگر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ یہ لڑکیاں صرف خوبصورت اور دلکش ہی نہیں تھیں، گھڑ سواری اور سپاہ گیری کی بھی انہیں تربیت دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین چلی جائیں گی۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندھے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ حبشی پروہت دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا۔ لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ رجب نے انہیں بتایا کہ وہ کل رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے قتل کر کے مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیں گے۔ لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرار کا فیصلہ کر چکی ہیں، کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کیں اور ایسی باتیں اس کے منہ سے کہلوائیں جن سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ انہیں بچانے کی بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے وہیں چھپائے رکھیں اور اسے سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دیں۔ لڑکیوں کو یہ بھی شک ہوا کہ رجب انہیں ایسی قیمت کی اوز بچانے کی کوشش کرے گا جو وہ اسے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ سارا دن اسی شش و پنج میں گزر گیا۔ رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی۔ اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اسے کہا کہ ایسے جہنم نما صحرا میں ایسا سرسبز خطہ قدرت کا عجوبہ ہے، آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو۔ رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا۔ آگے وہ بھیانک جھیل بھی آ گئی جس کے کنارے پر 5 مگرمچھ بیٹھے تھے۔ جھیل کا پانی غلیظ اور بدبودار تھا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے۔ سب نے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ پانی پہاڑی کے اندر ایک وسیع غار بناتا چلا گیا تھا۔ رجب نے کہا یہ ہیں وہ مگرمچھ جو یہاں کے مجرموں اور قربان کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دلوں میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ادھر حبشی پروہت قریبی بستی میں بیٹھا قبیلے کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی۔ اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور معبد کے کھنڈروں پر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم یہ معبد خود تعمیر کریں گے اور جب یہ معبد تعمیر ہو جائے گا تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ نصف شب کا عمل تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا۔ 3 گھوڑوں پر زینیں کسیں سوار ہوئیں اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی۔ اس خطے کے ایک حصے میں 4 حبشی موجود تھے لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اگر بھاگے گا تو صحرا اسے راستے میں ہی ختم کر دے گا۔ مگر لڑکیاں اس سرسبز خوشنما اور ہولناک قید خانے سے نکل گئیں۔ وہ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھی جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا۔ وہ تھی تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں عسکری تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ صحرا میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے طویل صحرائی سفر پر لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس صحرا کی ہر آفت کا مقابلہ کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ رات کے وقت تو صحرا سرد تھا۔ تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا، پھر ریڑھ لگا دی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے۔ بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ باقی رات گھوڑے اسی رفتار سے چلتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریت کے گول گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئیں۔ گھوڑے پیاسے تھے۔ ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔
جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاشی میں چلتی گئیں۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور صحرا کو دوزخ بناتا گیا۔ نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔